بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث شریف کی مبارک کتاب ہے۔ میں اپنے گھروں کو دیکھتا سامنے میز پر کتاب رکھی ہوتی ہے، کتاب کو لیتے دونوں ہاتھوں سے ایسے ہاں بھائی اس کو کھڑے ہو کر لو کتاب ہے، ہاں یہ ہے دونوں ہاتھوں سے ہے، یوں کرتے ماشاء یہ ہے کتاب الحمدللہ، جزاک اللہ ہے یہ حدیث شریف کی مبارک کتاب الحمدللہ۔ بیٹھ ہمارے چبوڑ جی والے بزرگ حضرت مولانا قاضی رضی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی ہدایت النحو درس نظامی کتاب میں پڑھائی جانے والی عربی قواعد کی کتاب ہے، لیکن اس کا بھی ادب و احترام ہے کہ جب پڑھانے کے لیے تشریف لاتے میں دیکھتا بالکل کتاب سینے سے لگا رکھی ہوتی ہے، کتاب سینے سے الحمدللہ۔ یہ ہے میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، کتاب سینے سے لگا رکھی ہوتی ہے۔ ہاں الحمدللہ، کتابوں کا ادب و احترام، اپنے بزرگوں کا ادب و احترام، اپنے والدین کا ادب و احترام، ادب کی برکت سے، خدمت کی برکت سے، دعا کی برکت سے علم قطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دیں گے الحمدللہ۔ بچے جہاں بھی پڑھیں، مدرسے میں پڑھیں، سکول کالج کے ماحول میں ہوں، اللہ ان سب بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے اپنے بارگاہ میں۔ آج کل ایک جملہ مجالس میں اللہ کہلوا رہے ہیں کہ مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، یاد رکھو مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ بھائی اس نسبت کو اپنی ساتھ سمجھیں، یہ کام آئے گی یاد رکھنا۔ یہ مدرسے کی نسبت ایسی ہے، یہ آپ کو گنبد خضرا کے سائے میں پہنچائے گی الحمدللہ۔ یہ کوئی معمولی نسبت نہیں ہے اللہ۔ پہلے زمانے میں بادشاہ بھی اس نسبت کی قدر کرتے تھے یاد رہا۔ عالمگیر رحمہ اللہ تعالی پورے بر صغیر کے حکمران تھے، ہندوستان پر ان کی حکومت تھی یاد رہا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ میں نے مخال فقیر والی ہے، کہاں پہ ہے فقیر والی میں، وہاں مدرسہ ہے نا قاسم علوم، وہاں کی لائبریری میں عالمگیر کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک رکھا ہوا ہے، وہاں پر اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھا الحمدللہ۔ عالمگیر رحمہ اللہ تعالی کے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا یاد رکھنا۔ عالمگیر رحمہ اللہ تعالی کے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا، اپنے والد شاہ جہاں کو خبر دی، شاہ جہان جن کی بادشاہی مسیح ہے یاد رکھنا۔ ان کو تعمیرات کا ذوق شوق تھا، تو آپ دیکھ رہے یہ بادشاہی مسیح نہیں ہے، حالانکہ اس وقت یہ کوئی مشینی دور بھی نہیں تھا، لیکن کتنی مضبوط ہے عمارت والی مسجد بنائی الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ اپنی مہربانی فرمایا اللہ تعالیٰ۔ ہاں شاہ عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا، اپنے والد شاہ جہاں کو خبر دی کہ ابا جی میرے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے،
تو شاہ جہاں کو زیادہ خوشی نہیں ہوئی، کہنے لگے آپ کے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے تو تاج آپ کے سر پر رکھا جائے گا، میرے سر پر تو نہیں جا رہا۔ ہاں وہ اپنے والد صاحب کی منشا سمجھ گئے آپ، پھر کہتے ہیں سل بادشاہ ہیں، بادشاہ ہی یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ یعنی بادشاہت کے ہوتے ہوئے پھر انہوں نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا، سلطنت کے امور کے ہوتے ہوئے قرآن پاک کا حفظ کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ پھر اپنے والد شاہ جہاں کو خبر دی، ابا جی میں نے بھی قرآن پاک حفظ کر لیا ہے۔ فرمانے لگے اب میں خوش ہوں کہ میرے سر پر بھی تاج رکھا جائے گا۔ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک تو سب کو پڑھایا جاتا ہے۔ ہاں بھائی فاروق صاحب کیا کروں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ خیر کی باتیں یہ آپ حضرات کی مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں، میں سوچ کر نہیں بیٹھتا ہوں کہ آج کیا بیان کرنا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے بیٹھتا ہوں کہ یا اللہ یہ آپ کے نیک بندے آئے ہوئے ہیں، کوئی ایسی بات کہلوا دیں جس سے ہم سب کو فائدہ ہو۔ الحمدللہ ہاں دین کی باتیں سب فائدے کی ہوتی ہیں، ہاں ان کو معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، اس خیال سے نہ سنا کریں کہ آج ہم نے کون سی نئی بات سنی ہے، بس اس فکر سے سنا کریں کہ جو بات سنی ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کے جذبے تیار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں بچے جہاں بھی پڑھیں ہمارے ہی ہیں، اللہ میں نے رکھیا نا مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، یاد رکھنا۔ کل یا پرسوں جامع شفیہ میں وہاں دورہ حدیث کے طلباء میرا کر رہا تھا کہ دورہ حدیث کرنے کے بعد کوئی اور آپ کو عالم سمجھے یہ ان کا حسن ظن ہے، لیکن وہ خود اپنے آپ کو طالب علم نہیں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے تو ہم سب طالب علم ہیں، اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے۔ بھائی فاروق ہمارا کیا علم، کچھ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی علم یا فن یا ہنر سیکھنے کے بعد اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے۔ بندوں کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس جو بھی خوبی ہے، جو بھی کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، الحمدللہ۔ یہ دماغ کی ڈبی ہے، دماغ کی ڈبی آپ چلے جائیں ہسپتال میں چلے جائیں، بعض بچے حادثے میں سر پر چوٹ لگ جاتی ہے اور دماغ ان کا متاثر ہو جاتا ہے، دماغ کی رگ ہل جاتی ہے، بالکل ان کے ہوش و حواس بخت ہو جاتے ہیں۔ یہ دماغ کی ڈبی ہے، یہ اللہ باہر نکال کر رکھ دیں، کوئی بن کر دکھائے انجینئر، کوئی بن کر دکھائے ڈاکٹر، کوئی بن کر دکھائے کوئی عالم یاد نہیں۔ بندوں کے پاس جو بھی خوبی موجود ہیں سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے بزرگوں میں بڑے بزرگ گزرے، حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی ہستی گزری۔ ہر ایک آج کل مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلواتے رہتے، یہ پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے، پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد مختصر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا معنی کرتے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم تو رجسٹر فقیر ہو، رجسٹر فقیر پکے فقیر ہو، یاد رہا، اے لوگو تم تو رجسٹر فقیر پکے فقیر ہو، غنی تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، الحمدللہ۔ یہاں بادشاہ ہو یا فقیر یا رکھنا، بادشاہ ہو یا وزیر، سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے۔ پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں دے سکتے آپ، الحمدللہ۔ جب باہر بارشیں برس رہی ہیں، ایسی بارش برسا سکتا ہے اللہ؟ یہ اللہ میں برسا سکتا ہے اللہ؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک جملہ بار بار کوشش کرتا ہوں ہر جلسے میں سناؤں، رات میاں چنو میں تھا وہاں بھی سنا رہا تھا، اللہ نے آس پاس علاقوں میں تھا وہاں پر اللہ نے دین کی بڑی پیاس رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لوگوں میں اپنے دین رات 2 بجے قریب میں 1 بجے قریب جلسہ ختم ہوا، لوگ بیچارے پیاسے محبت سے بیٹھے ہوئے، مسجد بھری ہوئی اندر۔ اللہ تعالیٰ دیہات میں گیا، دیکھو وہاں دیہات میں برسا تھا، وہاں لوگ جمع وہاں آس پاس کے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں صبح پھر وہاں سے رات جلسے سے فارغ ہو کر چلا، صبح کی نماز رستے کی جی ٹی روڈ پر وہاں ایک پیٹرول پمپ کی مسجد میں پڑھی، پھر وہاں سے پھر 6 بجے قریب گھر پہنچا تو پھر گھر آ کر پھر آرام کیا، پھر اب آپ پاس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ دین کی آپ حضرات محبت سے تشریف لاتے ہیں، یہ اللہ ہی نے دلوں میں اللہ نے اپنے دین کی محبت ڈال رکھی ہے نا، یہ کوئی اشتہار لے کر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت لے کر آتی ہے سب کو، الحمدللہ۔ ہاں میرے حضرت سے جامع شفیع میں یہ اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے، یہ اپنی اصلاح کی فکر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں یا کرنا؟ میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں یا کرنا؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے عیوب پر، کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں حسن ظن ڈال رکھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے عیوب پر، کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں حسن ظن ڈال رکھا ہے، یعنی اچھا گمان ڈال رکھا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرمانے لگے، بڑے بزرگ فرمانے لگے، بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کبھی فخر میں مبتلا نہ ہو، رب کا فضل سمجھے آپ رہا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی یہ اللہ نے ستاری کی چادر، اللہ نے پردہ پوشی کی چادر، عیوب پر پردہ ڈالنے کی چادر، یہ سب کے اوپر ڈال رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اللہ اس چادر کو ڈالے رکھے، اللہ ہمارے اللہ اور پردہ پوشی کا ہی حکم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن، پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک
اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اگر کہ تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، آدمی اپنے لیے ستر پوشی کو پسند کرتا ہے، ستر پوشی کو کہ اللہ میرے عیوب پر پردہ ڈالے رکھے، تو فرمایا یہی بات اپنے بھائی کے لیے پسند کرے کہ اپنے بھائی کے پر ہی پردہ ڈالے رہے۔ بولا ہے ہاں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربان، کوئی بات ایسی ہے کوئی نامناسب پائی جا رہی ہے بھائی میں، ہاں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہر آدمی کے اندر خیر کے پہلو بھی ہوتے ہیں، خیر کے پہلو، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، ہر آدمی میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ رہا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، جیسے گھر والی چاہے کیسے ہی مزاج کی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی گھر والی، اللہ اپنے بزرگوں کا امتحان بھی لیتے ہیں اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے کچھ بہانے بناتے ہیں، لگ رہا ہے نا۔ بعض دفعہ گھر والی کا مزاج، بس اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے، کبھی کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے، کبھی گھر والی کا مزاج آزمائش ہوتا ہے خامن کے لیے اپنا، ایسے کبھی گھر والی کا مزاج اور کبھی خامن کا مزاج آزمائش ہوتا ہے گھر والیوں کے لیے، ایسا بھی ہے اپنا۔ ہاں تب خامن بڑے عجیب مزاج کے ہوتے ہیں اپنا، تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر یا نمک مرچ کے اوپر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ ہاں کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے بچوں کی یہ موبائل وغیرہ کے فتنے سے بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی یہ عرض کرتا رہتا ہوں، والدین آپ ہی کہاں تک نگرانی کریں گے؟ والدین یہ کہاں تک نگرانی کریں گے؟ اساتذہ کہاں تک آپ کی نگرانی کریں گے؟ اپنی نگرانی خود کریں یاد رہا، اپنی حاضری خود لگائیں۔ اساتذہ کہاں تک آپ کی حاضری لگائیں گے؟ اپنی حاضری خود لگائیں۔ حاضری ہے، حاضری ہے، آگے اصل حاضری ہے کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے، یہ ہے حاضری اپنا۔ ہاں یہ ہمارے مدارس میں ہے، میں خیال سکول کا لگے تو مجھے معلوم نہیں کیا کہتے ہیں جب حاضری لگاتے ہیں، میں خیال کیا کہتے ہیں، یس سر، یس سر، چلو ٹھیک ہے، وہ بھی ہے سکول کالج میں خیال یہی کہتے ہیں، یس سر، یس سر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، انگریزی پڑھیں لیکن غالب ہو کر پڑھیں، مغلوب ہو کر نہیں، انگریزی کا ہوا نہ لے جاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، میرے حضرت فرمائے لگے برطانیہ میں جو بھنگی ہیں، فرمایا وہ آپ سے اچھی انگریزی جانتے ہیں، وہ آپ سے اچھی وہ جانتے ہیں، وہ بول لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی انگریزی ایک ضرور کی زبان ہے، کوئی ہے نہیں، خوب پڑھیں لیکن اس کا اثر نہ لیں۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں مجمع میں جتنے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں، آپ سکول کالج یونیورسٹی کے ماحول سے گزرے ہوئے لیکن سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے الحمدللہ۔ میں برطانیہ کے صفحہ میں لندن میں تھا، وہاں پر دیکھتا اور ہم ان کی بات ایسے کہ بعد کی تو بالکل مادری زبان، ان کی انگریزی زبان، انگریز سے مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے لیکن وہاں کے ماحول کا کوئی اثر نہیں، بالکل نماز کے لیے مسجدیں بھری ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں میں ایک جگہ وہاں پر ہمارے پاکستان کے رہنے والے
اور بچوں اردو کا ایک لفظ نہیں بولتے، اردو کا ایک لفظ ہے، وہ انگریزی بول رہے ہیں، والدین نے ان کو انگریزی سکھا رکھے، انگریزی سکھا رکھے۔ میں کہ بھائی اللہ کے بندو اتنا ہوا کیوں لیتے ہو یار اللہ، بچے ہیں چلو کوئی کم از کم ان کو اپنی زبان تو سکھاؤ اللہ۔ یہ ہمارے سرحد کے حضرات ہوتے ہیں، سرحد کے حضرات باہر چاہے جس ملک میں بھی جائیں، لیکن وہاں گھر میں اپنی پشتو زبان استعمال کرتے، وہاں بچوں کو اپنی زبان بھی آتی ہے اور جو آس پاس کی جو زبان ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں زبانیں تو سب اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے۔ میرے پاس اسلام آباد سے ایک مہمان تشریف لائے، ظہر کی نماز جامع مدنیہ میں پڑھی اور نماز کے بعد ملے، کہنے لگے میں اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں انگریزی ادب کا پروفیسر ہوں، انگریزی ادب کا پروفیسر۔ کتنی ان کو انگریزی مہارت ہو گئی۔ پھر آگے سوال کیا سوال یہ کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد سے اس لیے آیا ہوں بس مجھے اللہ مل جائے، مجھے اللہ مل جائے۔ وہ دل کتنا نیک الحمدللہ، اس ماحول کا اثر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ زبانیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہیں، یہ بدل جاتی ہے الحمدللہ۔ چائنا میں چلے جائیں وہاں پر وہاں میں ملیشیا میں تھا، وہاں جانا ہوا اور وہاں لوگ وہاں پر کوئی اور زبان نہیں، وہ سب اپنی ملائی زبان۔ تو میں اردو میں بات چیت کرتا، میرے ساتھ ایک ساتھی ترجمان بیٹھے ہوئے، وہ ساتھ میں ایک جملہ بولتا، وہ آگے ملائی زبان ان کو پہنچا دیتے الحمدللہ، پہنچ جاتے نا۔ میں برطانیہ کسی شہر میں تھا، وہاں پر کوئی نائجیری کے دو مہمان بیٹھے ہوئے، ان کی زبان غالباً وہ انگریزی زبان، ان کی زبان انگریزی تھی، میں اردو میں بات کرتا، میرے ساتھ نوجوان تھے ایک ترجمان، وہ ان کو انگریزی میں آگے ترجمہ کر دیتے تھے۔ انگریزی اس لیے سیکھیں الحمدللہ ہے، چلو ایک ضرورت کی زبان ہے، آج کل جو چونکہ دفتری زبان ہے بہت سی باتیں ہیں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن اس کا ہوا نہ ہو دل میں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بس دیکھو موت کے بعد بس پھر قبر سے عربی زبان شروع، ختم، سب زبانیں ختم ہو گئی۔ ہاں جنت میں سب کی زبان عربی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اصل آپ کے پاس اصل آپ کے پاس جو دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے، وہ نیکی کی دولت ہے، خدا خوفی کی دولت ہے، رب کو خوش کر، یہ ہے دولت آپ کے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہو تو ہمارا ہر کام آخرت کا کام ہے الحمدللہ۔ ہاں جس طرح نماز پڑھنا ہی بات، روزہ رکھنا ہی بات، دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا، یہ بھی عبادت الحمدللہ۔ بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی آپ افسر ہیں، اپنی افسری کو بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے رکھیں، پھر پھر انشاءاللہ اس افسری کی برکت سے اس طرح دنیا میں عزت، آخرت میں بھی زیادہ ہے۔ ہاں بلکہ ہاں بس، اور اصل عزت یہ دین کی برکت سے ملتی ہے۔ ہاں ہمارے ایک بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، آگے وہ ایک ضلع کے ایک محکمے میں بڑے افسر ہیں، بالکل اپنے ڈائریکٹر ہیں، وہ اس کے اپنے محکمے کے ہیں، لیکن بندے سے کچھ ان کا بیت توبہ کا تعلق بھی ہے، عرصے سے یاد نہ ہے، اور بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنے عہدے پر وہ خدمت کر رہے ہیں۔ بھائی یہ حکومت کی چیزیں یہ ہمارے پاس امانت ہے، اللہ حکومت کا منصب یہ بڑی ذمہ داری کا منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ ملک یہ تعیش کا متحمل نہیں ہے، ہاں جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو یا اور پھر یہاں پر تعیش
یہاں ملک کے خزانوں میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ قوم کی امانت ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ جو میں نے پہلے شعر کیا تھا، سن 61 ہجری کی پیدائش تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 51 سال کے بعد، پہلے 50-51 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی، یعنی صحابہ کرام کے دور میں ان کی پیدائش ہوئی۔ 16 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے گورنر بنے۔ سن 99 ہجری میں ولید ابن عبد الملک کی وفات کے بعد وہ خلیفہ راشد بنے۔ ایک بڑی سلطنت کی بڑی سلطنت خلیفہ بنے، لیکن اپنی دور خلافت میں سلطنت کے امور اتنے بہترین طریقے سے انجام دیے کہ امیر المومنین ہر عمر کو فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی یاد تازہ کرتی ہے الحمدللہ۔ ان کا لقب تھا عمر ثانی یاد رہا، ہاں یہ تھا، اور یوں ہی نہیں بنے یاد رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما اللہ تعالیٰ۔ ہاں ایک دفعہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بات چیت کر رہے، بیٹیوں نے بات چیت کے وقت منہ پر ہاتھ رکھا ہوا، اللہ تعالیٰ پوچھ لگے میری بیٹیوں منہ پر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے ابا جی آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہم نے لہسن یا پیاز کھا کر ہم نے گزارا کیا ہے، تو اس کی بو منہ میں موجود تھی، ہم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے کہیں بو سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اپنی بیٹیوں کی یہ بات سن کر رو پڑے لگ رہا ہے، فرمانے لگے اے میری بیٹیوں، میں آپ کو غلط قسم کا لقمہ کھلا کر اب آپ کی آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہتا، یہاں روکھا سوا کھار گزارا کر لو، آخرت میں اللہ صبرمان پورے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی ہم سوچیں ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم دکان میں ہوں وہاں بھی اللہ میاں دیکھ رہے ہیں، دفتر میں ہوں وہاں بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہو جاتی ہے، کوئی بھول بھال ہو جائے اللہ سے معافی مانگی اور توبہ و استغفار کرتے رہے۔ تو کرتا رہتا ہوں۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزدی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے غلطی ہو جائے بھول ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور استغفار کر لینا۔ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، یہ گھر نہیں ہے راہ گزر ہے اللہ، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سڑک ہے، یہ ہم یعنی قبرستان قریب سے ہر روز آپ گزرتے ہیں۔ میں لندن میں تھا، وہاں ان سے بھی کہا لندن سے دل نہ لگاؤ، یہاں بھی قبرستان موجود ہے، یہ ملکہ وکٹوریا جس کا میں اوپر سے گزر رہا جہاز کے اوپر سے، اور اس کا محل نظر آ رہا، اور سیاہی چھائی ہوئی اس کے اوپر، بارشوں کی وجہ سے سفیدی مٹی ہوئی اور سیاہی چھائی ہوئی، ہلکی ہلکی سی کوئی سفیدی تھی۔ یہ وہی ملکہ وکٹوریا جن کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، یہ ہمارے علاقے کو حکمرانی کرے گئے ہیں، آج وہ قبر میں چلی گئی۔ کاش کے ایمان کے ساتھ جاتی پھر تو کوئی بات تھی، اگر ایمان نہیں ہے کچھ پلے نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما رہا۔ اللہ تعالیٰ اگر کرتا رہتا ہوں، ایک ریڑھی لگانے والا مسلمان چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، ریڑھی لگانے والا مسلمان اور اس کے سینے میں ایمان موجود ہے، روس امریکہ کے صدر ان کے سینے میں ایمان نہیں ہے اور خاتمہ ایمان پر نہ ہو، یہ ریڑھی لگانے والا مسلمان بادشاہ ہے، وہ فقیر ہے۔ آج موت آ جائے، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں استقبال کے لیے کھڑی ہیں، ہم بول رہا ان بیچاروں کے پاس ایمان نہیں ہے، میرے کروں بس بڑے بڑے خطرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں، یہاں ان بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے، یہ آپ کے بیٹے ہیں، جتنا ثواب ان پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں۔ اللہ یہ طلباء سے کرتا رہتا ہوں بھائی کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں، دن کے وقت سبق ہو رہے ہوتے ہیں، میں کہ بھائی آپ پڑھ رہے ہیں، یکسوئی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ کی پڑھائی میں ایک لقمہ خدمت کرنے والوں کا حصہ ہے۔ یہ تو کل پردے اٹھیں گے اللہ،
ایسی ہمارے بچے کوئی سکول کالج کے ماحول میں ہوں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، مجھے ان کی بھی فکر رہتی ہے اللہ عرض کرتا رہتا ہوں، سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت میں محبت کی اچھی بات ہے، نیت خدمت کی ہو الحمدللہ، کہ نیت کہ ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں اس لیے کہ ہم مریضوں کی خدمت کریں گے، اب مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے، ہم مرہم پٹی نہیں کر سکتے، یا ان کو دوائی نہیں دے سکتے، کسی کو بخار ہو جائے تو ہم دوائی نہیں دے سکتے، یا اللہ وہ ڈاکٹر صاحبان کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ دفعہ رات کو میری طبیعت خراب ہوئی، میں کہا ہے 3 بجے قریب 2-3 بجے قریب ہوتا، پھر مجھے طالب علم یہ سورہ عظیم ہسپتال میں لے گئے، وہاں بیچارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے فوراً بس دوائی تجویز کی، الحمدللہ اللہ نے شفا نصیب فرما دی الحمدللہ۔ اب بھی مستقل دوائیں چلتی ہیں، اللہ ڈاکٹر صاحبان کے بشویش چلتی ہیں بیچارے، اللہ بیچارے اللہ، میں دل کا مریض ہوں، شوگر کا عارضہ ہے، لیکن ہمارے نیک ڈاکٹر صاحبان وہ دوائی تجویز کرتے رہتے ہیں، وہ استعمال کرتے رہتا ہوں، اللہ نے شفا کا بہانہ بنا رکھا ہے اللہ۔ یہ سب خدمت کے شعبے ہیں الحمدللہ۔ انجینئر ابھی اب آپ دیکھ لیجیے کتنی اچھی عمارت بنی ہوئی ہے اللہ، یہ تھوڑی سی جگہ میں یہ مسجد کی عمارت ہے، ساتھ اس طرف میں خیال 3 منزلہ عمارت ہے، اور ادھر پھر طہارت کا انتظام سارا اب ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے نیک انجینئر صاحبان یہ وہی بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم، بس نیت خدمت کی اور صحبت لے کر، ہمارے بلکہ حکیم الامت تامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، انگریزی پڑھانے والے استاد نیک، ان کی نیکی کا اثر بھی طلباء پر پڑتا ہے الحمدللہ، نیک دل اساتذہ کی نیکی کا اثر، ان کی پڑھائی کا اثر بھی اللہ۔ ابھی حساب و کتاب ہے، ابھی سکول کا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، خوب پڑھیں الحمدللہ، مدرسے میں پڑھیں، خوب محنت سے پڑھیں، سکول کالج میں پڑھیں، لیکن محنت سے پڑھیں، یاد رکھنا، اور غلط ماحول سے بچیں، اللہ غلط صحبت سے بچیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے صحبت صالح را صالح کنن، طالح را طالح کنن، نیکوں کی صحبت تجھ کو نیک بنا دے گی، آگے ہے، اور بری صحبت پھر اس کے پھر برے اثرات ہوتے ہیں۔ نیک صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے آپ عطر کی دکان میں داخل ہو گئے، عطر نہ بھی خریدیں لیکن پھر بھی یاد رکھنا وہاں ہے وہ جو خوشبو ہے آپ کو، وہ آپ کو مہکائیے الحمدللہ، وہ نیک صحبت کا اثر ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سے ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنے دین کی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ مجھے تقریباً کچھ اکثر موقع ملتا رہتا ہے، باہر بھی سفروں میں جاتا ہوں، اندرون بیرون ملک اللہ نے مجھے توفیق بخشی الحمدللہ، اللہ لیکن اندازہ ہوا اللہ نے اپنے بھائیوں کے دلوں میں دین کی بڑی محبت اور پیاس رکھی ہے الحمدللہ، ہر جگہ رکھی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر باہر جائیں، دعوت کی نیت سے جائیں، اپنے نیک اعمال، نیک اطوار، طور طریقوں کے ذریعے ایسا پیش کریں کہ مسلمانوں کے بچے ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ، مسلمان ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ کوئی دعوت کا تعلق کوئی سپیکر میں بیان کرنے کے ساتھ ہے نہیں، اصل دعوت کا تعلق مسلمان کے عمل سے، کردار سے، نیکی خدا خوفی کے جذبے سے۔ کروں بات سے بات بڑھ جاتی ہے، میرے حضرت فرمانے لگے نا، یہ ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے 2 وجہوں سے پھیلا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کرام ان کی واعظ و نصیحت کی برکت سے، کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کی واعظ و نصیحت کی برکت سے 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ ایک مجلس میں اتنے لوگ مسلمان ہوتے کہ وہ اپنی بودیاں کٹوا لیتے، ہندوؤں کی جو بودیاں ہوتی ہیں کٹوا لیتے اور اس کو ڈھیر لگ جاتے اللہ۔ اور فرمایا دوسرا، فرمایا ہندوستان میں دین پھیلا ہے مسلمان تاجروں کی تجارت کی برکت سے،
کہ ان کے معاملات لین دین اتنے پاک اور صاف ہوتے تھے، لوگ ان کے لین دین کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اللہ مسلمانوں کی زندگی سچائی والی، امانت داری والی جہاں بھی ہو، پھر تو ان کی دکان بھی جنت کی دکان، ان کا دفتر بھی جنت کا دفتر، ان کی کھیتی باڑی بھی جنت کی کھیتی باڑی، ان کی ملازمت بھی آخرت کی ملازمت یاد رہے۔ ہاں ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، دین پہ قائم رکھے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا